سورہ فاتحہ شریف میں 7 آیتیں ہیں. سورت مکمل مفہوم جس میں آ جاتا ہے اسے سورت کہا جاتا ہے، جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے. سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے سورہ، عربی کا لفظ ہے سورہ. اب اس سورت کو سورہ فاتحہ شریف کی مکمل سورت کا نام رکھ دیا سورہ. سور کا معنی آتا ہے، سور سے یہ ماخوذ ہے. سور کا معنی قلعے کی جو 4 دیواری ہوتی ہے اسے سور کہا جاتا ہے. مکان کی 4 دیواری جو پورے مکان کو گھیر لیا. قلعہ جو مضبوط قلعہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف جو دیوار اٹھائی جاتی ہے ان دیواروں کو، گھری ہوئی دیواروں کو سور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پورے شہر کو گھیر لیا ہے دیواروں نے. سورت کو سورت اسی لیے کہا جائے پورے مضمون کو وہ سورت گھیر لی ہے. پورا جو مضمون مکمل طور پر مضمون بیان کرنا ہے تو اس پورے مضمون کو اس سورت نے گھیر لیا چاروں طرف سے، تو اسی لیے سورت کو سورت کہا جاتا ہے. سورت کا معنی گھیرنے والی. آیت ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، نشانی کو بھی آیت کہا جاتا ہے. آیت کا معنی نشانی بھی ہے. حصہ ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں بات نامکمل ہو اسے آیت کہتے ہیں. بات یعنی یا تو پورے ایک جملے کو کہیں گے آیت، مکمل بات تو اس میں ہوتی نہیں، ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے اسے آیت کہا جاتا ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں قرآن شریف، اسے سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلے نہیں ہے پہلے. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے، حالانکہ آپ نے شروع ہی بھی پہلی مجلس میں یہ آپ نے سماعت کیا تھا. سب سے پہلی سورت سورہ اقرا، سورہ اقرا بسمی، وہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو اس کو بعد میں رکھا گیا. مضمون اور مضمون کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا حضور نے. حضور کے زمانے ہی میں یہ ترتیب رکھی گئی تھی، اور حضور نے جیسے جیسے نازل ہوتی رہی صورتیں حضور نے صحابہ اکرام کو لکھاتے رہے. اس وقت کاغذ کا دور بھی نہیں تھا، چمڑے پر، ہڈیوں پر، کھجور کے شاخوں پر اس کو لکھا جاتا تھا. صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور ترتیب حضور نے اس کی رکھی ہے. اسی ترتیب کے ذات حضرت صدیق اکبر کا دور آیا تو اس کو حضرت صدیق اکبر نے ترتیب دیا، اور جس طرح حضور نے ترتیب دی تھی. بہرحال تو یہ سورہ فاتحہ جو سب سے پہلے آئی ترتیب کے اعتبار سے ہے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت نہیں. پہلی سورت نزول کے اعتبار سے یعنی آسمان سے اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت اقرا بسمی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے. اور اس کو پہلے لانے کی حکمت دیکھیں آپ، سبحان اللہ. آسمانی کتابیں کل 104 کتابیں ہیں. کتنے ہیں؟ 104. آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 104. 4 تو آپ جانتے ہی ہیں، 100 نہیں جانتے ہیں. ہاں، تو بہت سارے حضرت آدم پر بھی نازل ہوئی، حضرت ابراہیم پر بھی نازل ہوئی، بہت سارے صحیفے جنہیں کہا جاتا ہے. ان سارے صحیفوں اور بڑی کتابوں کو جب ملایا جائے تو 104 ہوتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں تو 100 کتابوں میں جو علم تھا وہ سب علم 4 کتابوں میں ہے. کون بتائیے؟ توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف. 100 کتابوں کا پورا علم ان 4 کتابوں میں رکھا گیا ہے. ان 4 کتابوں میں
اور ان چاروں کتابوں کا علم ایک کتاب قرآن مجید میں ہے. ان 100 کتابوں کا علم 4 میں اور چاروں کا علم قرآن شریف میں. اور پورے قرآن کا علم سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک میں رکھا گیا ہے. اور پھر سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس کا پورا علم سورہ فاتحہ میں. سمجھ میں آپ 100 کتابیں 100 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں اور 4 کتابوں کا علم بتائیے قرآن شریف میں. اور پورے قرآن کا علم سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک. اور پھر سورہ ناس حجرات سے لے کر سورہ ناس کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ یاد کر لی تو اس نے 104 کتابیں یاد کر لی. 104 کتابیں یاد کر لی. سبحان اللہ. اور جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کو اللہ اپنی رحمت سے 104 کتابیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. بتائیے تو اتنی جامع صورت ہے اس لیے کہ اس صورت کو سب سے پہلے لایا گیا ہے کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ اس میں ہے. پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے. اور پھر آگے جو مسائل ہیں وہ سورہ فاتحہ کی تفصیل سمجھیے شرح سمجھیے. سبحان اللہ. اور میں نے تو ایک روایت میں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا کس کتاب میں پڑھا تھا اور میں نے بہت ڈھونڈا اس روایت کو بہت ڈھونڈا. شاید آپ حافظ صاحب کے ذہن میں ہوں آپ میں سے کسی کے ذہن میں آپ نے پڑھا ہو. ہمارے حنیف بھائی بھی ہیں کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھی اور فرماتے لکھی نہیں فرماتے اگر میں بسم اللہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کے نیچے جو با کا نقطہ ہے اگر میں اس نقطے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اسے ڈھو نہیں پائیں گے. تو وجہ پوچھی گئی اس میں کیا ہے؟ کہا اللہ نے جو کچھ قرآن میں علوم رکھے ہیں نا وہ سارے علوم بسم اللہ کے بامی ہیں. وہ سارے علوم بسم اللہ کی بامی ہیں. تو آپ سمجھیں گے یہ کیسے ہوگا؟ 100 کتابوں کا علوم 4 کتابوں میں 4 کتابوں کا علم قرآن میں اور چاروں قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ کے باقی نقطے میں. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو اجمیر چلے جائے اور جا کر انا ساگر کے کنارے کھڑے ہو جائے اور پھر سوچے خواجہ نے انا ساگر کو کاسے میں کیسے سما دیا. اتنا بڑا تالاب اس پورے پانی کو خدا نے خدا کا ایک نیک بندہ اللہ نے اللہ والا اس پورے تالاب کے پانی کو چھوٹے سے پیالے میں رکھ سکتا ہے تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے بھائی؟ کیا بعید ہے کہ سارے علوم باقی نقطے میں رکھ دے بسم اللہ کے؟ کوئی بعید نہیں اللہ کی قدرت سے. سبحان اللہ. یہ تو سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے. اگر میں بیان کروں نا وہ 3-4 ہفتے اسی میں چلے جائیں گے آپ کے. اتنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی. ایک فضیلت میں نے آپ کو سنا دی کہ جس نے سورہ فاتحہ یاد کر لیا تو اس نے 104 کتابوں کو یاد کیا اور جس نے اسے پڑھا تو 104 کتابیں پڑھنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کے متعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں پر عذاب نازل کرنے کا جو ہی ارادہ فرما لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، بندوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ادھر زمین پر کوئی بچوں میں سے کوئی بچہ مدرسے میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عذاب کو ٹال دیتا ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں، 40 سال تک کے لیے، 40 سال کے لیے، 40 سال تلک کے لیے اللہ تعالیٰ دھرتی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، پچھلی امتوں کو یہ صورت نہیں عطا کی گئی، اور اللہ نے اسی امت کو یہ صورت عطا فرمائی ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں، اس میں جو علوم اللہ رب العزت نے مضمر رکھے ہیں، پوشیدہ رکھے ہیں، وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔